السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص سلام کے پیچھے چھپے ہوئے خوبصورت مطلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ ہے، یہ صرف ہیلو کہنے کا ایک طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سفر۔ سوچیں تو ذرا، اگر آپ کے پاس ایک ایسی سپر پاور ہو جسے استعمال کر کے آپ ڈھیر سارے دوست بنا سکتے ہیں، خوب ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ سپر پاور ہم سب کے پاس ہے، اور آج ہم اسی خفیہ طاقت کے بارے میں جانیں گے جو السلام علیکم کے الفاظ میں چھپی ہے۔ تو ہماری کہانی کا ہیرو ہے ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ جس کا نام ہے حمزہ، بالکل آپ ہی کی طرح، بہت سمارٹ اور ہمیشہ کچھ نیا جاننے کے لیے بے چین۔ ایک دن حمزہ کے دماغ میں ایک سوال آیا اور اس نے اپنے دادا جان سے پوچھ لیا، اور پتہ ہے، اس ایک سوال نے اس کے لیے جیسے جانکاری کا ایک پورا خزانہ کھول دیا۔ تو حمزہ نے پوچھا، دادا جان، ہم لوگ ہائے یا ہیلو کیوں نہیں کہتے؟ ہم السلام علیکم ہی کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے نا؟ یہی سوال ہے جو ہمیں اس سلام کے انمول تحفوں تک لے جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ دادا جان نے حمزہ کو کیا بتایا۔ یہ سن کر دادا جان مسکرائے، انہیں حمزہ کا سوال بہت پسند آیا۔ انہوں نے حمزہ کو بتایا کہ اس سلام میں ایک نہیں بلکہ کئی تحفے چھپے ہیں، اور انہوں نے پہلے تحفے کے بارے میں بتانا شروع کیا، جو کہ ایک بہت ہی خاص دعا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات، جب ہم کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ صرف ہائے یا ہیلو نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہم اصل میں ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ سوچو کتنا خوبصورت گفٹ ہے یہ جو ہم ہر روز ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ اور پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں سلام کا تحفہ دے تو اس سے بھی بہتر جواب دو، یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو۔ مطلب اگر کوئی السلام علیکم کہے تو ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم انہیں سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی دعا دے رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہے نا؟ اچھا، یہ تو تھا پہلا گفٹ۔ اب آتے ہیں دوسرے گفٹ کی طرف، اور یہ تو اور بھی زیادہ اسپیشل ہے۔ یہ جنت کی چابی ہے، یعنی کی ٹو پیراڈائز۔ لیکن سلام جنت کی چابی کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہے، جب آپ کسی کو مسکرا کر سلام کرتے ہو تو وہ بھی فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سلام تو دلوں کو جوڑنے کا جیسے کوئی میجک فارمولا ہے۔ اور یہ راز ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک ہم آپس میں محبت نہ کریں۔ تو پھر آپس میں محبت بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، ایک دوسرے کو خوب سلام کرنا۔ تو اس کا فارمولا بہت ہی سمپل ہے۔ سٹیپ 1، خوب سلام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی۔ سٹیپ 2، جب محبت بڑھے گی تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اور سٹیپ 3، مضبوط ایمان ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ! رکیں، ابھی تحفے ختم نہیں ہوئے، اب باری ہے ایک اور امیزنگ گفٹ کی۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اتنا چھوٹا سا کام ہمارے گناہوں کو مٹا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، آنکھیں بند کر کے امیجن کریں، ہر سلام اور ہر بار ہاتھ ملانے پر ہمارے گناہ ایسے گر رہے ہیں جیسے ہوا سے پتے اڑ جاتے ہیں۔ واقعی یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ تو جب حمزہ نے یہ ساری باتیں سنی، وہ بہت ایکسائٹڈ ہوا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس سپر پاور کو اب روز استعمال کرے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کیا۔ حمزہ نے تو جیسے ایک مشن شروع کر دیا۔ صبح اٹھتے ہی اپنے پیرنٹس کو سلام کیا، اسکول میں اپنی ٹیچرز اور فرینڈس کو سلام کیا، مارکیٹ میں شاپ کیپرز کو سلام کیا، اور مسجد میں تو جس سے بھی ملا سب کو سلام کیا۔ اس نے سلام کو اپنی لائف کا امپورٹنٹ پارٹ بنا لیا۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ واقعی کمال کا۔ حمزہ نے نوٹس کیا کہ سب لوگ اس سے اور بھی زیادہ فرینڈلی ہو گئے ہیں۔ اس کا اپنا دل بھی محبت سے بھر گیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اسے ہر سلام کے ساتھ محسوس ہونے لگا کہ وہ اللہ کے اور قریب ہو رہا ہے۔
حمزہ کی خوشی دیکھ کر دادا جان بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حمزہ کو اس سلام کے بارے میں کچھ آخری لیکن بہت امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے۔ تو چلیے ان خزانوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ پہلی بات، سلام میں پہل کرنا سنت ہے، یعنی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ دوسری بات، سلام کا جواب دینا فرض ہے، یعنی لازمی ہے، بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، جو پہلے سلام کرتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ سلام ہی محبت، گناہوں کی معافی اور جنت کا راستہ ہے۔ حمزہ کی کہانی سے ہم نے کتنی زبردست باتیں سیکھی ہیں نا؟ تو اب ہماری باری ہے۔ ہم سب بھی ایک وعدہ کرتے ہیں۔ چلیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم پورا سلام کہیں گے۔ نمبر 2، ہم پورا جواب دیں گے۔ نمبر 3، ہم ہمیشہ پہلے سلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نمبر 4، ہم اس سلامتی کے گفٹ کو ہر جگہ پھیلائیں گے۔ اور اب آخر میں ایک چھوٹا سا چیلنج ہم سب کے لیے۔ آج آپ سلامتی کا یہ خوبصورت تحفہ کس کے ساتھ شیئر کریں گے؟ سوچئے گا ضرور اور اس محبت کو پھیلانا شروع کر دیجئے۔